جن کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ملتا ہے، ان کو ہواؤں میں اڑنے کا ہنر ملتا ہے۔ ان کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا کہنا، مانگیں اگر قطرہ تو دریا ملتا ہے۔ مانگنا ہے تو جا کے مانگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر نہ مانگو گے ایک بار ہی اس قدر ملتا ہے۔ میری نسبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے، تبھی تو میرے الفاظ کو اتنا اثر ملتا ہے۔ میں نام لیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل کا، تبھی تو میرے الفاظ کو اتنا اثر ملتا ہے۔ دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے جنم لیا اور ان کے آغوش میں پروان چڑھے۔ کیا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام عالم کی خواتین میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے اور پالنے کا شرف آپ کے حصے میں آیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو قریظ سے تھا۔ آپ کے والد وہب بن عبد المناف تھے اور والدہ برہ بنت عبد العزیز بن کلاب تھیں۔ آپ نہایت پرہیزگار اور پاک باز خاتون تھیں۔ آپ کا نکاح حضرت عبد المطلب کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں واپس آ رہے تھے کہ یثرب سے گزرتے ہوئے والدہ کے ننیال میں ٹھہر گئے اور وہیں 25 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر ان کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ 6 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک انہیں اپنی شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینے جانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جائیں۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ام ایمن اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے میں حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی تھی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں مدینہ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا کہ جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے تھے اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ 6 سال گزر چکے تھے۔ وہ ان یادوں کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا غم، جو ابھی دل میں نیا نیا ابھرا ہی تھا، چہرے پر عیاں ہو گیا۔ حضرت آمنہ اپنی ماں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگیں۔ حضرت آمنہ کے آنسو آج سارے گھر والوں کو اور ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے۔ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا، لیکن آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکیں اور اپنی ماں سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ آج آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
تو بہت خوش ہوئیں، ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچیں، قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید کہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ آمنہ کے دل میں جو بھی غم تھا وہ انہوں نے حضرت عبداللہ کی قبر پر بیٹھ کے نکالا۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کے قبر کے پاس بیٹھی روئی جا رہی تھیں، پھر شام ہوتے ہوئے اپنی باندی ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینے میں گزارا، پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے ایمن، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینے کے باہر تک الوداع کہنے آئے، پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیوں کے کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا۔ اس ریگستانی ویران علاقے میں ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں، ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھیں، راستے بھر بھی وہ اندر ہی اندر آنسو کے گھونٹ پی رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں۔ حضرت آمنہ کے سینے میں ہلکا سا درد اٹھا۔ انہوں نے ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچیں۔ اس جگہ پر پتھروں کا ایک تختہ سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمنہ اونٹنی سے اتر کر اس پتھر پر بیٹھ گئیں اور حضرت آمنہ کو بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا درد آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنے سینے کو پکڑ رہی تھیں اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی والدہ کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرایا ہوا تھا اور بار بار ہمارے پیارے نبی اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ مجھ سے بات کریں۔ ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی اور کھول لیتی تھیں۔ حضرت آمنہ آنکھیں کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی، دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن نہ بھائی، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ لیکن ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے، امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے پیارے نبی یہ سمجھ چکے تھے کہ اب ان کی والدہ ان کو چھوڑ کر جانے والی ہیں۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے ہی ذرا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔
اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ وفات پا چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھیں، مجھ سے بات کریں، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت ایمن بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، بیٹا تمہاری امی اب ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے پیارے نبی اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ایمن سے کہہ رہے تھے، خالہ جان میری امی کیوں نہیں اٹھ رہی، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی، میں اپنی امی کے ساتھ ہی مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے۔ ناظرین، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف ایمن تھی، جو گھر کی نوکرانی تھیں، اور گھر کی نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینے میں وفات دے سکتا تھا، کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ، ماموں اور نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دیتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں بھی وفات دے سکتا تھا، کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور دادا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر دلاسا دیتے اور مصیبت کے اس وقت میں حضور کے سہارا بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگو دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچہ ہے جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہی دنیا کا نظام بدل جاتا ہے، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو، یہ وہ محمد ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جسے میں نے سارے جہان کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا والو ذرا ابوا کے مقام پر آ کے دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے، آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ایمن نے کس طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، خالہ جان میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کس طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑیں۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گئیں کہ حضور کہاں گئے ہیں۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں جان، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہیں؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی، نہ کوئی میری بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کہا، بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں امی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹی پر بٹھاتی ہیں اور مکہ کی طرف چل دیتی ہیں۔
ایمن فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کی قبر نظر آتی رہی اور ہمارے پیارے نبی بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے رہتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے، خالہ جان مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ 2 لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب ایمن ہمارے پیارے نبی کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی پوچھا، اے ایمن آمنہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر ایمن رونے لگیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہیں؟ عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آئی ہیں۔ ایک باپ کا سایہ چلا گیا اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اس معصوم بچے کو بچپن میں ہی کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین گرامی، والدہ کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا جب ہمارے پیارے نبی اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر اور کپڑوں کو اور ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوں گے۔ اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ والدہ کی وفات کے بعد ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے کے 50 سال گزر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے پیارے نبی کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی والدہ کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسے روئے کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے میں مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ہمارے پیارے نبی اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔